اسی طرح سے میں آپ کے سامنے دنیا میں جو کامیابی حاصل کرنے والے افراد ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ رچ مائنڈ پیپلز، اور اسی طرح سے کچھ افراد ہو جو پور مائنڈ پیپل پہ آتے ہیں، ان دونوں طرح کے افراد کے حوالے سے میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں۔ مثلا اگر آپ اپنی سوسائٹی کا تعمیل و تجزیہ کریں تو آپ کو اپنی سوسائٹی میں دو طرح کے لوگ نظر آئیں گے۔ ایک وہ طبقہ جس کے پاس وسائل ہیں، جس کے پاس جناب دنیا کی تمام عیش و عشرت کی وہ چیزیں ہیں، اور مالی حوالے سے یا معاشی حوالے سے وہ مضبوط طبقہ ہے۔ اور ایک دوسرا گروہ آپ کو نظر آئے گا جو تنگ دست ہے، غربت و افلاس کی زندگی گزار رہا ہے، بے روزگاری کی زندگی گزار رہا ہے۔ تو ان دونوں طرح کے لوگ آپ کو اپنی سوسائٹی میں نظر آئیں گے۔ اب ان دونوں طرح کے لوگوں کا اگر آپ تعمیل و تجزیہ کریں، بیرونی سطح پر ان کا اگر آپ مشاہدہ کریں تو ظاہری طور پر ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دونوں سیم ہیں۔ مثلا دونوں کی ڈلیوری میں دونوں لگتے ہیں۔ اسی طرح کے سے جناب یہ جو دونوں طرح کے افراد ہیں ان کے جو ہاتھ دیکھیں وہ سیم، دونوں کے ہاتھ ہیں، ٹھیک ہے، دونوں کا ناک ہے، دونوں کی آنکھیں ہیں، دونوں کے دل، گردہ، دماغ، تو گویا یہ ساری چیزیں ان کی آپ کو سیم نظر آئے، تو گویا ان کا جو ہارڈ ورک ہے وہ تمام لوگوں کا سیم ہے، لیکن جو بنیادی فرق ان دونوں میں پایا جاتا ہے وہ ان کا جو یعنی کہ سافٹ ویئر ہے اس میں فرق پایا جاتا ہے۔ مثلا ہارڈ ویئر سیم ہے لیکن سافٹ ویئر میں زمین و آسمان کا فرق ہے، ان کی سوچ، نظریات اور عقل و دانائی میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اب ایک شخص جس کی سوچ پست ہے، آگے بڑھنے والی سوچ نہیں ہے، تو اسی بنیاد پر وہ آگے بڑھے گا۔ ایک شخص اس کے نظریات، خیالات آگے بڑھنے والے ہیں، وہ زندگی میں کچھ کرنا چاہتا ہے، وہ زندگی میں کچھ بڑی کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اس بنیاد پر وہ آگے بڑھے گا۔ اب ایک سوچ کی بنیاد پر دونوں کے جو معاشی معاملات ہیں ان کا جو یعنی کہ بینک بیلنس ہے ان میں زمین و آسمان کا فرق ہوگا۔ آج آپ کے پاس جتنا دھن ہے، دولت ہے، مال و دولت ہے، اس کے پیچھے آپ کی ایک سوچ ہے۔ جیسی آپ کی سوچ ہوگی اسی کی بنیاد پر آپ کی ترقی ہوگی۔ اب یہاں میں ان دونوں طرح کے جو افراد ہیں ان کو ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ تو بنیادی طور پر ان دونوں افراد میں، ان دو گروپس میں فرق کیا کہ جس کی بنیاد پر ایک معاشی حوالے سے آگے نکل جاتا ہے اور دوسرا شخص معاشی حوالے سے پیچھے رہ جاتا ہے۔ اب یہ فرق سمجھنا آج کے دور کا سب سے بڑا تقاضا ہے۔ اب ان فرق کے حوالے سے جو میں چیزیں آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں، ہماری بات قسمتی یہ ہے کہ ہمیں اس حوالے سے نالج کالج سے، اسکول سے، یونیورسٹی سے، مدارس سے کہیں بھی نہیں مل رہا۔ تو آپ اس حوالے سے ان چیزوں کو پیش نظر رکھنا اور سمجھنا وقت کا بہت اہم تقاضا ہے، کیونکہ ہمارے یہاں معاشی حوالے سے بہت زیادہ مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو گویا ان تمام مسائل سے نکلنے کے لیے کسی حد تک ان چیزوں کو سمجھنا، ان کو پک کرنا اور ان کو فالو کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اس لیے چند چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ مثلا جو ایک امیر ہونے والے افراد ہیں ان کی بنیادی کیا خصوصیات ہیں؟ مثلا سب سے پہلی خوبی یہ ان کے اندر پائی جاتی ہے کہ وہ اپنی زندگی میں اثاثے بناتے ہیں، ایسٹس بناتے ہیں، یعنی کہ ایسے وہ اقدامات کرتے ہیں، ایسے وہ کام کرتے ہیں کہ جس کی بنیاد پر ان کے پاس پیسہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ یوزلیس چیزوں سے جناب دور رہتے ہیں۔ اسی طرح سے وہ جناب جب ان کو موقع ملتا ہے آگے بڑھنے کے حوالے سے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ جناب اپنی اسکل کو بہتر کرتے ہیں، اپنے نالج کو بہتر کرتے ہیں۔ جب ان کو موقع ملتا ہے وہ اچھی اچھی کتابیں پڑھتے ہیں۔ تو گویا اپنی اسکل کو بڑھانے کے لیے، اپنے دماغی صلاحیت کو بہتر کرنے کے لیے وہ اسٹڈی کرتے ہیں۔ اپنے وقت کو وہ ضائع نہیں کرتے بلکہ اپنے وقت کا وہ درست استعمال کرتے ہیں۔ اس طرح اب اگر وہ سوچ لے کر اپنی سوسائٹی میں آگے بڑھیں گے تو ڈیفینیٹلی وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ اسی طرح سے اگر وہ بزنس کرتے ہیں تو وہ اس کے لیے کیا ہوگا کہ اپنے بزنس میں مزید پیسے انویسٹ کریں گے، اس بنیاد پر وہ آگے بڑھیں گے۔ تو گویا جو امیر سوچ رکھنے والا طبقہ وہ اپنی سیلری کا کم از کم 20% جو ہے وہ اس کی سیونگ کرے گا، اور جو سیونگ کی ہوئی ہوگی اسی پیسے کو وہ اپنے بزنس میں انویسٹ کرے گا اور آگے بڑھے گا۔ جبکہ غریب سوچ رکھنے والا شخص کیا کرے گا؟ وہ اپنے پیسے کو یوز لیس چیزوں میں ضائع کر دے گا، لائبلٹی کی بنیاد پر آگے بڑھے گا۔ تو گویا وہ اپنے پیسے کو ضائع کر دے گا لیکن یہ اپنے پیسے کو انویسٹ کرے گا اور یہ آگے بڑھے گا۔ اسی طرح سے جو امیر سوچ رکھنے والا طبقہ، اس کے اندر ایک خوبی یہ پائی جاتی ہے کہ وہ سب سے پہلے خود کو پے کرے گا۔
अपने आप को मजबूत करने के लिए, माशाल्लाह से आगे बढ़ने के लिए, ये उसकी पहली तरजीह होगी। उसके बाद वो दूसरी चीज़ें, जैसे तरह से अगर वो अपनी ज़िंदगी को लग्जरी लाइफ की तरफ लेकर जाना चाहता है, बेहतरीन ज़िंदगी गुजारना चाहता है, तो सबसे पहले वो पैसे कमाएगा, ठीक है। इसी तरह से वो जनाब माशाल्लाह से मजबूत होगा, इसी तरह से वो अपने पैसे अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा, वो आगे निकलेगा। इसी तरह से जो गरीब सोच रखने वाला शख्स है वो मेहनत नहीं करेगा, जब उसको मौका मिलता है वो काम से फारिग होता है तो पूरी तौर पर टीवी के आगे बैठ जाएगा, फेसबुक देखेगा, व्हाट्सएप चलाएगा, बेवजह वो इंटरनेट का इस्तेमाल करेगा। तो वह इस तरह वो अपने वक्त को बहुत ज़्यादा ज़िया कर देगा, अपने वक्त को ज़ाया कर देगा। लेकिन जो पढ़ा लिखा तबका है या आगे बढ़ने वाला तबका है, वो क्या करेगा कि वो जनाब टीवी देखने की बजाय कुछ ऐसा काम करेगा कि वो टीवी पर आना पसंद करेगा। तो गोया उसका टारगेट टीवी देखना नहीं होगा, बल्कि टीवी पर आना होगा। इसी तरह से गरीब लोग पैसे के लिए भागते हैं, जबकि अमीर लोगों के पीछे पैसा भागता है। इसी तरह से जो अमीर सोच रखने वाला एक शख्स है, वो दिमाग यानी कि गर्दन से ऊपर वाला जो हिस्सा है उसको वर्किंग में लाएगा, उसकी बुनियाद पर सोचेगा, आगे बढ़ेगा, तरक्की कर देगा। जबकि गरीब सोच रखने वाला जो शख्स है वो गर्दन से नीचे वाला जो हिस्सा है उससे वो वर्किंग करवाएगा। इसी तरह से अमीर सोच रखने वाला जो शख्स है वो जनाब स्मॉल वर्किंग की बुनियाद पर आगे बढ़ेगा, जबकि गरीब सोच रखने वाला जो शख्स है वो सुपर हार्ड वर्क की बुनियाद पर आगे बढ़ेगा। इसी तरह से अमीर सोच रखने वाला शख्स वो पाइपलाइन बिल्डिंग की बुनियाद पर आगे बढ़ेगा, वो आने वाले वक्त की प्लानिंग करेगा, वो आने वाले वक्त के लिए जनाब वो ये क्या करेगा कि मुतलक टारगेट अपने सामने रखेगा। इसी तरह से वो ये सोचेगा कि जो मैं ये काम आज कर रहा हूँ इसका नतीजा 2 साल 3 साल 5 साल या 10 साल के बाद क्या निकलने वाला है, ये चीज़ उसके पेश नजर होगी। इसी तरह से जो गरीब जहन रखने वाला शख्स है उसका सिर्फ और सिर्फ फोकस ये होगा कि आज मैंने क्या करना, आज मैंने घर में क्या लेके जाना, आज मैंने क्या करना है। तो गोया इन दोनों में, इनके नजरियात में, इनके ख्याल अपनी जिंदगी में आसमान का फर्क है। अब अमीर सोच रखने वाला क्या करेगा कि जनाब उसका टारगेट ये है कि मैंने 10 साल के बाद अपने किसी खास मुकाम पर पहुंचना है, वो टारगेट बनाए, जबकि मेरी ऐसी सोच नहीं रखता। अब ये चंद चीज़ें हैं जिसकी बुनियाद पर इनकी यानी कि ज़िंदगी का जो तरीकाकार होगा गुजारने को वो आपके सामने होगा, ज़मीन आसमान का फर्क होगा। तो गोया इस तरह से इन चीज़ों को हम अपने पेश नज़र रखकर और अच्छी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में अडॉप्ट करके हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सकते हैं। तो गोया ये चंद गुजारिशात थी जो मैं आपके पेश नज़र रखना चाहता हूँ।